اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے تحت پاکستان کی ثالثی میں ایران امریکہ تکنیکی مذاکرات میں بڑی پیش رفت۔ تکنیکی مذاکرات آج سوئٹزرلینڈ کے شہر برگ اسٹاک میں ہوں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق امریکہ اور ایران کے نمائندے اور پاکستان اور قطر کے ثالثی کردار ادا کرنے والے نمائندے مذاکرات میں شرکت کریں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا بھی مذاکراتی عمل میں شامل ہونے کا امکان۔ وزیراعظم آفس کی دورے کی تیاریوں کی ہدایت کی گئی۔ وزیراعظم کی روانگی امریکی نائب صدر کی سوئٹزرلینڈ آمد سے مشروط ہوگی۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر دستخط کے بعد فالو اپ کے طور پر تکنیکی سطح کے مذاکرات کے لیے جا رہے ہیں۔ ایرانی مذاکراتی وفد سوئٹزرلینڈ کے لیے روانہ۔ ایرانی میڈیا کے مطابق وفد میں ایرانی چیف مذاکرات کار محمد باقر قالیباف، وزیر خارجہ سید عباس عراقچی شامل ہیں۔ نائب سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل علی باقری، مرکزی بینک کے گورنر عبد الناصر ہمتی، نائب وزیر پیٹرولیم حمید بورد، نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی اور ترجمان وزارت خارجہ اسماعیل بقائی سمیت دیگر اعلیٰ حکام وفد میں شامل ہیں۔ مذاکراتی وفد کو میناب اسکول میں شہید ہونے والی 168 طالبات سے منسوب کیا گیا ہے۔ ایران کے ساتھ مذاکرات کا سلسلہ جاری رہنے کا امکان ہے۔ بات چیت مثبت انداز میں آگے بڑھ رہی ہے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی انٹرویو میں تصدیق کہا کہ امریکی خصوصی ایلچی سٹیو وٹکاف اور سینئر مشیر جیریڈ کشنر سمیت اعلیٰ امریکی حکام سوئٹزرلینڈ میں موجود ہیں اور جاری مذاکرات میں حصہ لے رہے ہیں۔ میں بھی سوئٹزرلینڈ جا سکتا ہوں۔ میرے اگلے چند دنوں میں سوئٹزرلینڈ کا دورہ متوقع ہے۔ پر امید ہے کہ ہم جنگ بندی برقرار رکھ سکتے ہیں۔ خطے میں امن کی بحالی کا مشن۔ محسن نقوی کی ایران کے دارالحکومت تہران آمد۔ ایرانی میڈیا کے مطابق محسن نقوی نے ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس سے قبل محسن نقوی نے وزیر خارجہ عباس عراقچی سے بھی ملاقات کی، جس میں امریکہ اور ایران کے امن معاہدے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ محسن نقوی اسلام آباد سے ایران کے مقدس شہر مشہد پہنچے تو خراسان کے گورنر نے ان کا استقبال کیا۔ سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی، ایران نے آبنہ ہرمز پھر بند کر دی۔ خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کے مطابق آبنہ ہرمز کو بحری جہازوں کی آمد و رفت کے لیے بند کیا گیا۔ یہ اقدام لبنان پر اسرائیلی حملوں کے باعث اٹھایا گیا۔ اسرائیلی کارروائیاں ایران امریکہ معاہدے کی خلاف ورزی ہیں۔ آبنہ ہرمز کی بندش دشمن کی جانب سے کی گئی وعدہ خلافی کے جواب میں پہلا قدم ہے۔ اگر جارحیت جاری رہی تو مزید اقدامات کیے جائیں گے۔ صہیونی جنگی جنون جاری، جنگ بندی کے باوجود لبنان پر وحشیانہ حملوں سے 47 افراد شہید۔ لبنانی خبر رساں ایجنسی کے مطابق اسرائیل نے ضلع نبطیہ پر فضائی حملے اور گولہ باری کی۔ صہیونی فضائیہ نے جنوبی لبنان میں متعدد مکانوں کو نشانہ بنایا۔ کفر جوز، کفر زمان، زبدین اور دیگر قریبی قصبوں پر گولہ باری کی گئی۔ کفر تنبیت اور ریحان کی پہاڑیوں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان لبنان میں گزشتہ روز جنگ بندی پر اتفاق ہوا تھا۔ امریکہ پابند ہے کہ وہ اسرائیل کو لبنان پر حملے بند کرنے پر مجبور کرے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے اپنے ایک بیان میں خبردار کیا، اگلے فریق نے اپنے وعدوں کی پاسداری نہیں کی تو سمجھوتہ خطرے میں پڑ جائے گا۔ اگلے فریق کو جلد از جلد ضروری اقدامات کرنا ہوں گے۔ ایرانی وفد مفاہمتی یادداشت کی پیروی اور اس پر عمل درآمد کا مطالبہ کرے گا۔ ہم نے اپنی ذمہ داریوں اور وعدوں پر عمل کیا، کوئی معاہدہ نہیں کیا جس پر عمل درآمد نہ ہو سکے۔ ہمارا اصول وعدے کے بدلے وعدہ ہے۔ احمقوں کو سمجھنا چاہیے، ہم نے ایران جنگ میں بڑی کامیابی حاصل کی۔ ایران گزشتہ چند ماہ کے مقابلے میں کمزور پوزیشن میں آ چکا ہے، اسے عسکری میدان میں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ایران سے متعلق اپوزیشن جماعت ڈیموکریٹس کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر جاری اپنے بیان میں کہا، یہ حیران کن ہے کہ ڈیموکریٹس یہ موقف اختیار کر رہے ہیں کہ وہ ایران آج سے 3 ماہ قبل کے مقابلے میں زیادہ مضبوط پوزیشن میں ہے، جبکہ ایران کو فوجی لحاظ سے شکست دی جا چکی ہے اور اس کے پاس مؤثر بحریہ یا فضائیہ موجود نہیں رہی۔ ڈیموکریٹس کو طنزیہ انداز میں ڈیموکریٹس کہہ دیا اور کہا کہ اس وجہ سے وہ انہیں اس نام سے پکارتے ہیں۔ اسرائیل ایران امن معاہدے کو سبوتاژ کر سکتا ہے، امریکی انٹیلیجنس اداروں نے ٹرمپ انتظامیہ کو خبردار کر دیا۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق نتنیاہو ایسے اقدامات کر سکتے ہیں جو ایران کے ساتھ دیر پا امن معاہدے کی امریکی کوششوں کو نقصان پہنچائیں گے۔ اسرائیل حزب اللہ کے خلاف لبنان میں فوجی کارروائیاں جاری رکھنے کا ارادہ رکھتا ہے، جو ایران معاہدے کے ایک بنیادی نقطے کے خلاف ہوگا۔ اسحاق ڈار کی مصر کے دارالحکومت قاہرہ آمد۔
اسحاق ڈار کا استقبال مصری وزیر خارجہ کے معاون نے کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار آج علاقائی وزرائے خارجہ کے اجلاس میں شرکت کریں گے۔ اسحاق ڈار اجلاس کے موقع پر سعودی عرب، مصر اور ترکی کے ہم منصبوں کے ساتھ دو طرفہ ملاقاتیں کریں گے۔ ٹیکس گزار اور ٹیکس افسر کے درمیان تعلق ختم ہوگا اور فیس لیس سسٹم اس کی جگہ لے گا۔ قومی اسمبلی کے بجٹ سے متعلق اجلاس میں وزیر خزانہ نے کہا، تنخواہ دار طبقے پر بوجھ ڈالنے کے بجائے ٹیکس نیٹ میں اضافے پر زور دیا۔ ہماری حکومت نے 2 برسوں میں 14 ارب ڈالرز کے اضافی محصولات جمع کیے۔ اس سال 41 ارب ڈالرز کی ترسیلات زر کا ہدف پورا کریں گے۔ آئی ٹی ایکسپورٹ 4.5 ارب ڈالرز ہونے کی توقع ہے۔ قومی اسمبلی سے 407 کھرب 41 ارب سے زائد کی لازمی اخراجات کی منظوری۔ آئندہ مالی سال کے لیے لازمی اخراجات پر قومی اسمبلی میں بحث مکمل۔ لازمی اخراجات پر آئین کے مطابق ووٹنگ نہیں ہوتی۔ قومی اسمبلی نے پاکستان پوسٹ آفس کے لیے 50 لاکھ، الاؤنس اور پینشنز کے لیے 6 ارب 93 کروڑ کے لازمی اخراجات کی منظوری دی۔ بیرونی ترقیاتی قرضوں اور ایڈوانسز کی مد میں 607 ارب سے زائد کے اخراجات منظور کیے گئے۔ غیر ملکی قرضوں کی ادائیگی کے لیے 58 کھرب 36 ارب 27 کروڑ اور ملکی قرضوں کی ادائیگی کے لیے 259 کھرب سے زائد کے اخراجات کی منظوری دی گئی۔ پاکستان اور ایشیائی ترقیاتی بینک کا قرض معاہدہ پالیسی بیسڈ قرض معاہدے کے تحت ADB پاکستان کو 70 کروڑ ڈالرز دے گا۔ فنڈز انشورنس ٹرانسفارمیشن پروگرام کے ذیلی پروگرام SP1 پر خرچ ہوں گے۔ ترجمان اقتصادی امور ڈویژن کے مطابق 70 میں سے 25 کروڑ ڈالرز رعایتی شرائط پر دیے جائیں گے۔ 9 مئی کے ایک اور مقدمے کا فیصلہ، شاہ محمود قریشی، ڈاکٹر یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ کو 10 برس کی سزا۔ ATC جج منظر علی گل نے کوٹ لکھپت جیل میں فیصلہ سنایا۔ میاں محمود الرشید اعجاز چودھری کو 10 برس سزا سنائی گئی۔ مکانوں پر ٹاور لگانے والا بل جاہلانہ اور غاصبانہ ہے۔ مکان ہمارا مگر ٹاور لگے گا ٹیلی کام کمپنی کا، ورنہ 5 کروڑ کا جرمانہ۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا ایکس پر پیغام لکھا، قومی اسمبلی سے پاس ہونے والا یہ بل عوام کے بنیادی حق پر ڈاکہ ہے۔ آج 9 منتخب گلگت بلتستان اسمبلی کا اجلاس شام 4 بجے طلب۔ اجلاس میں 9 منتخب اراکین اسمبلی حلف اٹھائیں گے۔ گلگت بلتستان اسمبلی کا پہلا اجلاس طلب کرنے کی سمری ارسال کر دی گئی۔ بنوں کے علاقے مرکبیرہ میں 2 دھماکے، 7 افراد جاں بحق، 3 زخمی۔ DPO بنوں کے مطابق پہلا دھماکہ سڑک کنارے نصب بارودی مواد پھٹنے سے ہوا۔ پہلے دھماکے کی زد میں آ کر مسافر وین میں سوار 5 افراد جاں بحق ہوئے۔ کچھ ہی دیر بعد دوسرا دھماکہ ہوا۔ امدادی سرگرمیوں میں مصروف 2 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا بنوں میں دھماکے کا نوٹس، کہا صوبائی حکومت غمزدہ خاندانوں کو تنہا نہیں چھوڑے گی۔ پاکستان میں دہشت گردی کے پیچھے بھارت اور افغانستان ہیں۔ وقت آ گیا ہے کہ اتحاد کے ساتھ دہشت گردی کے خلاف فیصلہ کن جنگ لڑیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا بنوں میں دہشت گردی کے واقعے پر افسوس کا اظہار، کہا دھماکے میں معصوم لوگوں کو شہید کیا گیا۔ دہشت گرد کو ایک بار پھر جڑ سے ختم کرنا ہوگا۔ بجٹ کے بعد وزیراعظم تبدیل ہو رہا ہے، صحافی کا رانا ثناء اللہ سے سوال۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ بعض لوگ ایسی بے بنیاد خبریں پھیلا کر عدم استحکام پیدا کرنا چاہتے ہیں، یہ بالکل غلط بات ہے، کوئی ایسا معاملہ نہیں۔ وزیراعظم اس وقت بہترین انداز میں ملک کو آگے لے کر چل رہے ہیں۔ کراچی ٹرانسپورٹ اتحاد کی پہیہ جام ہڑتال، شہر میں پبلک ٹرانسپورٹ نظام بری طرح متاثر، سڑکوں پر پبلک ٹرانسپورٹ نہ ہونے کے برابر، لاکھوں شہری روزمرہ سفر کے لیے شدید مشکلات سے دوچار۔ ٹرانسپورٹ اتحاد نے ای چالان، جرمانوں میں اضافہ، تھرڈ پارٹی انشورنس پالیسی اور دیگر مطالبات کی منظوری تک پہیہ جام ہڑتال جاری رکھنے کا اعلان کیا۔ شہریوں نے حکومت سے ہڑتال ختم کروانے کا مطالبہ کیا۔ ٹرمپ کے بیانات مکمل طور پر من گھڑت ہیں۔ امریکی صدر کے بیان کے بعد اطالوی وزیراعظم جارجیا میلونی کی کڑی تنقید، انہیں آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ یہ پہلی بار نہیں ہے، میں واقعی حیران ہوں، مجھے سمجھ نہیں آتا کہ امریکہ کا صدر اپنے اتحادیوں کے ساتھ ایسا رویہ کیوں اختیار کرتا ہے۔
ٹرمپ کے بیان کے بعد امریکہ اور اٹلی کے تعلقات کشیدہ ہو گئے اور اطالوی وزیر خارجہ نے آئندہ ہفتے امریکہ کا طے شدہ دورہ منسوخ کر دیا۔ ویمنز T20 ورلڈ کپ 2026 بنگلہ دیش کی اہم گروپ میچ میں پاکستان کو 23 رن سے شکست۔ ایونٹ میں قومی ویمن ٹیم کی مسلسل تیسری ناکامی۔ پاکستانی ٹیم مقررہ 20 اوورز میں 8 وکٹوں کے نقصان پر 100 رنز تک محدود رہی۔ 6 کھلاڑی ڈبل فگرز میں بھی داخل نہ ہو سکی۔ منیبہ علی 25 اور گل فیروزہ 23 رنز بنا کر نمایاں رہیں۔ اس سے قبل بنگلہ دیش نے پہلے کھیلتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 123 رنز بنائے تھے۔ اور فیفا ورلڈ کپ 2026 کے سنسنی خیز مقابلے بوسٹن میں کھیلے گئے گروپ سی کے میچ میں مراکش نے اسکاٹ لینڈ کو 1-0 سے ہرا کر 3 قیمتی پوائنٹس حاصل کر لیے۔ سیاٹل میں کھیلے گئے گروپ ڈی کے میچ میں امریکہ نے آسٹریلیا کو 2-0 سے شکست دے دی۔ میگا ایونٹ کی 96 سالہ تاریخ میں پہلی مرتبہ امریکن ٹیم 2 مسلسل میچز جیتنے میں کامیاب۔